کے بزرگ جلالی پرفضل نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں کہ پہلے خط میں سے 12ویں باب کی 4 آیت لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، نعمتیں تو مگر روح ایک ہی ہے، خدمتیں بھی مگر خداوند، تاثیریں بھی مگر خدا، جو سب میں اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ روح جب بھی آئے گا کیا پہنچائے گا؟ فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کی مرضی سے علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو اسی کی ایک ہی روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی، اور کسی کو نبوت، اور کسی کو روحوں کا امتیاز، اور کسی کو طرح طرح کی، اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب ایک ہی، یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 نعمتیں ہیں، کتنی؟ 9 نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی نعمتیں اور خدمتیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی لمبا جو ہے وہ چلے گا کئی مہینوں تک۔ تو ان کو 3 کیٹاگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے کو کہا گیا مائنڈ آف گاڈ، یعنی خدا کا ذہن، وہ کہاں سے ہو سکتی ہے کام؟ حکمت کہاں سے نکلتی ہے؟ خدا کے ذہن سے۔ علمیت کا کلام، ورلڈ آف نالج کیا ہے؟ کیونکہ کل علیم کل وہ ہے، یعنی تمام دنیا کا علم کس کے پاس ہے؟ اس علم میں سے خدا نے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ روحانی علم کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر تیسرا روحوں کا امتیاز، یہ بھی خدا کا روح آپ کے اندر، میرے اندر کام کرے گا تو آپ روحوں میں امتیاز کر سکیں۔ 4 قسم کی روحیں ہیں، کتنی؟ عام طور پر 3 قسم کی بتائی جاتی ہیں، لیکن 4 قسم کی کیسے ہیں؟ نمبر 1 آپ کو پتا چلے گا یہ خدا کا روح ہے۔ کیا ہوگا؟ مطلب آپ کسی جگہ جائیں، وہاں گیت گا رہے ہوں، وہاں دعا کر رہے ہوں، تو جو روحانی لوگ ہوں گے انہیں پتا چلے گا آج بڑا مسا، آج بڑی حضوری تھی، آج بڑا خدا کا جلال تھا۔ یہ کیا ہے؟ روحوں کا امتیاز، ڈسرننگ آف اسپرٹ۔ تو یہ چیزیں ایسے بندے کو پتہ چلے گی جس کی زندگی میں جو ہے روحوں میں امتیاز فرق کر سکتا ہے کہ یہاں خدا موجود ہے، خدا کی حضوری ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے کہ کئیوں کو پسینہ زیادہ آ جائے گیت گاتے گاتے تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی حضوری ہے۔ تو وہ کہتے تھے وہ حضوری نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پسینہ ہے۔ تو مطلب حضوری جو ہے یہ نہیں کہ آپ نے بڑے جوش سے گایا، ڈول کی بڑی توج بجائی تو کیا ہو گیا جی آج؟ نو 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 نو۔ جب خدا کا روح آئے گا وہ کوئی فائدہ پہنچائے گا، وہ کوئی کام کرے گا آپ کی زندگی میں۔ تو اس لیے یہ جو روحوں کا امتیاز ہے، پہلی روح خدا کے روح کو پہچاننا کہ وہاں خدا کی روح کی جنبش ہے، خداوند کی جو ہے جنبش جو ہے ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جو روح کے لوگ ہیں ان کو علم ہوگا کہ یہاں خدا کی حضوری موو کر رہی ہے۔ پھر
پھر دوسری روح اس کو کہتے ہیں انسانی. کبھی کبھی انسانی روح، انسان کی اسپرٹ جو ہے، ان کے بارے میں بھی انسان کبھی کبھی آپ دیکھتے کہتے یار میں تو اس بندے کو بڑا ہی اچھا سمجھتا تھا، مجھے یار میرے ساتھ ہی چلتا تھا پر مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. لیکن کب سمجھ آئی؟ جب اس نے رنگ دکھایا. تو کبھی کبھی آپ انسانوں کی روح کو نہیں پرکھ سکتے، یہ بھی خدا کا روح ہی آئے گا، خدا کے روح کی نعمت ہوگی. آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کے دوست، آپ کی سہیلیاں، آپ کے جو ہیں چاہنے والے، آپ کے رشتہ داروں کو آپ نہیں پرکھ سکتے کون ہے، کیونکہ انسانی روح کو پرکھنے کے لیے خدا کے روح کی نعمت کی کیا ہے. اور اس کا بڑا تعلق ہے ہمارے رشتے ناتوں سے جو ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں، کہ انسانی روح کو پرکھنا. کبھی کبھی آپ کو اتنے قیمتی لوگ نظر آئیں گے کہ لگے گا کہ یہ بہت اچھے ہیں، اور میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو سے دھوکا کھایا ہے صرف خدا سے نہ پوچھنے کے سبب سے. کیوں؟ کئی لوگ آپ کی زندگی میں فٹ نہیں ہوتے اور آپ انہیں فٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر خدا کی مرضی نہیں ہوتی، اور خدا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ کام جو ہے وہ ہو. تیسری روح ہے ابلیس کی روح یا شیطانی روح یا بدروح. پہلی ہے خدا کا روح، پھر انسانی روح جو ہمارے اندر ہے، ہماری طبیعت، ہماری نیچر، ہماری روح، اسپرٹ. پھر ہے کون سی روح؟ شیطانی روح. کئی دفعہ یہ شیطانی روحیں گھروں میں کام کر رہی ہوتی. لوگ چرچ بھی جا رہے ہوتے ہیں، لوگ چرچ کے آگے آگے بھی لگے ہوں گے، سب کچھ ان کا ہو رہا ہوگا، لگتا ہوگا کہ یہ شخص چرچ کا جو ہے وہ بہت قریب ہے، لیکن اندر ان کے کون کام کر رہی ہوگی؟ شیطانی روح کام کرتی ہوگی. اور آپ نے غور کیا ہوگا ان چیزوں کو، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کون سی روح ہے. میں اس کے بارے میں بھی آج جو ہے وہ بتاؤں گا کہ یہ ابلیس کی روح کو پہچاننے کے لیے کبھی کبھی جو ہے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سی روح ہے، یہ کون سی روح ہے. اور کبھی کبھی اپنے بھی لائنوں اتار دیتے ہیں کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کون سی روح ہے، کون سی روح ہے. دیکھیں نا ایوب نو دی بڈیو ہی لا دین لگی ہے اپنے ہی بدن کر تکفیر اور کیا کر مر جا. کیا خدا کا بندہ روحانی تھا تو اس کی بیوی روحانی نہیں تھی؟ روحانی تھی، لیکن آج اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہے. تو یہ بھی پرکھ لینا ہے کون لائنوں اتار رہا ہے آپ کو. آپ کا قریب ترین والا بندہ بھی لائنوں اتار سکتا ہے آپ کو. تو چوتھی روح جو ہے وہ ہے فرشتہ، کہ خدا کا فرشتہ ہے. دو قسم کے فرشتے ہیں، بیڈ فرشتے اور گڈ فرشتے. یعنی ایسے اینجل جو گڈ ہیں اور ایسے اینجل جو ہیں بیڈ ہیں. تو ان کی پہچان کے کون سے، کیونکہ شیطان جب گرا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا گرے تھے؟ فرشتے بھی گرے تھے. اس لیے ان کی پہچان ہونا. تو یہ چار قسم کی جو ہے روحوں کو پہچاننا. آج میں بڑا حیران ہوا کہ اگر آپ گنتی کی کتاب کا مطالعہ کریں، وہاں 11ویں باب میں گنتی کی کتاب میں کلام سیکھنے والے خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو 70 شاگردوں کو چن لے. کتنے؟ 70.
کتنے شاگردوں کو؟ 70 شاگردوں کو چن لے، اور میں تیری روح میں سے لے کر جو تجھ پر ہے اس پر کیا کر دوں گا؟ ڈال دوں گا۔ انہوں نے چن لیا 70 کو۔ پھر جب 70 کو چنا تو وہ سارے اپنے لیڈر کے ساتھ کیا ہے؟ متفق۔ ایک روح۔ کہاں سے روح لے کر ڈالی ہے؟ یہ نہیں کہ لیڈر دی روح اور تے نال چلن والیاں دی روح، کہ آندے نے پائی جی اسی اپوزیشن چاہ، چرچ میں کوئی بولو جی، کیونکہ کون سا روح ہے؟ سمجھنے والی بات آج میں پہلی دفعہ پریچ کر رہا ہوں۔ وہی روح جو موسیٰ پر تھا اسی میں سے لے کر 70 پر ڈالا، یعنی جو سوچ لیڈر کی وہ سوچ اس کے نیچے ان کے ساتھیوں کی۔ اس کو آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں جو سوچ لیڈر کی وہ سوچ کلیسیا کی، کیونکہ کون سا روح لے کر ڈالا گیا ہے؟ ایک کی روح ہے، لکھا ہے موسیٰ سے لے کر کن پر ڈالا؟ تے موسیٰ تو علاوہ بھی کوئی روح آیا نہیں، موسیٰ واسطے کوئی اور روح، ایک ہی روح۔ اور اسی لیے بار بار آیا ہے روح ایک ہی ہے، روح ایک ہی ہے۔ جب روح ایک ہے تو سوچی ایک نہیں ہے، خیالات ایک نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے something wrong، کچھ نہ کوئی پرابلم ہے، کیونکہ جہاں روح ایک ہے وہاں یونٹی ہوگی، اتحاد ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں ایک ہی روح کام کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگی؟ کیونکہ روح کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو یاد رہے یہ ان پر ڈالا گیا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں خدا کے کلام میں، تو خدا کا کلام یہ کہتے ہیں کہ تیرہویں باب میں گنتی کی کتاب میں 12 جاسوسوں کو بھیجا گیا۔ لکھتے جائیں، کتنے جاسوسوں کو؟ 12 کو بھیجا گیا۔ 12 میں سے 10 نے کیا کیا؟ نیگیٹو رپورٹ دی۔ میرے ساتھ رہنا ہے۔ کون سی رپورٹ دی؟ نیگیٹو۔ انہوں نے کہا نہ بھئی ہم نے نہیں وہاں جانا، وہاں تو ان کے قادی بہت بڑے ہیں، ان کی فصیریں بہت بڑی ہیں، ان پہ ہم تو اپنی نظر میں ٹڈے ہیں۔ وہ انہوں نے وہاں جو ہے جانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ لیکن 2 کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم وہاں جائیں گے، ہم وہاں جا کر ان پر کیا کریں گے؟ قبضہ کر لیں گے، اور خدا آج ہی ان کو ہمارے ہاتھ پہ کر دے گا اور ہم ان پر فتح پا لیں گے۔ یہ 2 کی سوچ تھی۔ اگر آپ وہاں پڑھیں، غور کیجئے، وہاں اگر پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ کالب کی طبیعت کچھ، کیا لفظ لکھا ہے وہاں؟ اس کو انگلش میں پڑھیں تو وہ لکھا ہوا ہے، اگر ریجنل زبان میں جانے تو لکھا ہے کالب کی سپرٹ اور تھی۔ کیا تھی؟ روح اور تھی۔ مطلب ان میں کوئی اور روح کام کر رہی تھی اور کالب میں، اس لیے خداوند نے کہا کالب کو وہ لے گیا، یشوا کو وہ لے گیا، اور یہ شخص 85 برس کا بھی اسی قوت اور جوش سے بھرا ہوا تھا۔ پھر خداوند نے ایک بات کی، آئیے ذرا یہ پڑھیے اور یہ بات سمجھیے، خاص طور پر جو کلام سمجھنے والے ہیں۔ مسائل، ہمارے مسائل کا بھی بڑا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ جن مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں ان کا بڑا تعلق ان چیزوں کے ساتھ۔ جی 13واں باب، بلکہ 13ویں باب میں تو یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔
پھر 14واں باپ. میری درخواست ہوگی گھر میں جا کر آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن یہ پڑھیے 13واں اور 14واں باپ اور آپ کو سمجھ آئے گی. جو خاص طور پر کلام میں دلچسپی رکھتے ہیں، جنہوں نے ادھر ہی سنیا پھر ہفتے بعد ویکھی جائے گی تو ان کے لیے نہیں ہے. لیکن جو اگر 26ویں آیت پڑھے 14ویں باپ کی تو لکھا ہے اور خداوند نے، ہاں جی اسلان آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھے 26ویں آیت 14ویں باپ کی. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا جی میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری خبیث کیا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. کیڑا؟ شیطانی. کیڑا گروہ؟ کس کے لوگ ہیں یہ؟ کس کے روح ہیں؟ خدا اوپر سے دیکھ رہے ہیں ان کو. یہ عبادت کرنے والے ہیں جنہوں نے اس سمندر کو پار کیا ہے، ان کے آگے ہی دروازے کھلے ہیں. آج خدا انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ خبیث گروہ کیڑا؟ شیطانی گروہ، شرارتی گروہ. تو پوری قوم 2 کے علاوہ سوچئے سنیے کتنے؟ کیا معجزے ان کے ساتھ نہیں ہوئے؟ میرے ساتھ رہیے. ہوئے؟ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، 40 سال روٹی ملی فری من، کپڑے ان کے پرانے ہوئے ہیں، پانی چٹانوں سے ملا، قوموں پر فتح پائی. کیا آج کہہ رہا ہے خدا؟ کون سا؟ کیڑی روح ہے؟ شیطانی. اگر ہم میں سے کوئی کس ان کو کہہ دیتا کہ تم کون ہو تو لڑائی ہونی سی کہ نہیں ہونی سی؟ کبھی کبھی آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے حالات و واقعات بتا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ ہن خبیث ہو گیا. آج کیا ہو گیا؟ کسی اور روح کے قبضے میں چلا گیا ہے. کبھی روحانی تھا، کبھی توبہ کی تھی، روح سے بھرا تھا، لیکن اب طبیعت میں فرق آ گیا ہے اور ہن ناراضگیاں شروع نے کی نے. یاد رہے یہ بات، لکھ لو اپنے دل میں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جڑا بندہ چرچ سے ناراض ہویا، جڑا بندہ خادم سے ناراض ہوا، وہ بندہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا. کمی ہو سکتی ہے کہیں. یاد رہے ان کو کیا کہا گیا، اور میں آج پڑھ کر ہل گیا. کئی دفعہ پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے. ہل میں اس طریقے سے گیا، خدا نے کہا یہ گروہ کبھی ملک کنعان میں داخل نہیں ہونا پائے گا. میں ویٹ کروں گا اگلی نسل کا، میں انتظار کروں گا اگلی نسل کا. مجھے 20 سال انتظار کرنا پڑے، مجھے زیادہ انتظار کرنا پڑے، میں اگلی نسل کا کیا کروں گا؟ اگلی نسل تو جائے گی لیکن یہ نہیں جائیں گی. کبھی کبھی کئیوں کے حالات ان کی عمر میں تبدیل نہیں ہونے. کب ہونے ہیں؟ نئی نسل. کہاں جی؟ کن کو داخل کیا تھا پھر ملک کنعان میں؟ پرانے کیوں نہیں داخل ہوئے؟ بولو تو صحیح. ادھر والے کی آواز نہیں آ رہی جڑے منو ویکھنے. کیا کون سا گروہ تھا؟ شیطانی گروہ تھا. یہ بچے ہوئے لوگ تھے، یہ انہوں نے موسیٰ کا بپتسمہ لیا لیکن کسی اور روح میں چلے گئے. تو مطلب سمجھنا یہ ہے، روحوں کی پہچان، روحوں کی پہچان، روحوں کا امتیاز.
تو اگلی نسل جو ہے وہ گئی ہے، پرانی نسل وہاں ہی۔ آپ میں پڑھنا نہیں چاہتا، لمبا ہو جائے گا، وہ آپ 14واں باب پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ہے میں اس کبیس گروہ کو ان میں سے ایک بھی داخل نہیں ہونے پائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روح غلط ہو گئی۔ اور میں آج آگے بڑھنے سے پہنا چاہتا ہوں اپنی روح کی اپنے جسم سے بھی زیادہ حفاظت کرے۔ خراب نہیں ہونی چاہیے اندروں، اتو بدن کوئی بیمار شمار ہو بھی جاوے تو انہیں تو ہونا ہی، جو کدی ہو گیا تو کدی ٹھیک ہو گیا، اس کی پرواہ اتنی۔ لازر بھی بیمار تھا، نسوروں سے بھرا ہوا، لیکن روح ٹھیک تھی۔ روح کیا تھی؟ ٹھیک تھی۔ کدی کدی بدن کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن روح کیا ہوتی ہے؟ جب یوحنا خدا کا بندہ اور یعقوب سامریہ میں گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے ٹکنے نہیں دینے چاہ رہے تھے استاد کو، تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ کہنے لگے خداوند ہمیں حکم دے، اجازت دے دے، آج ہی ہم ایلیا کی طرح کیا منگوائیں۔ کیا خداوند نے کہا؟ تم کس روح کے ہو؟ تو اس وقت کون سی روح تھی؟ بات سمجھ میں آئی؟ شاگرد کس کے تھے؟ ہے یہ مطلب ہے وہ بھی پھر جاندہ جو کدی کدی پتہ نہیں لگتا کہ بندہ کیڑا گل۔ اسی لیے روحوں کی پہچان ہونا بڑا ضروری۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ یوحنا جس کو مکاشفہ ملا لیکن اس وقت آ گئی، خدا نے کہا تمہاری روح ٹھیک، اور پھر وہ آپ جانتے ہیں بعد میں وہی شہر سامریہ پورے کا پورا بچ گیا جہاں فلپس گیا تھا، اور پورے شہر نے پانی کے بپتسمے لے لیے تھے۔ ایک وقت تھا۔ تو روحوں کا امتیاز، روحوں کا کیا؟ روحوں کا امتیاز۔ اچھا ہے، اب تھوڑا آئیے ذرا حوالہ جات پڑھیے، پہلا کرنتھیوں 14واں باب۔ آج بڑا خاص مضمون ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کچھ باتیں ایسی بتانی ہیں جو آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ تو ہے۔ جی 14واں باب 29 ورس، پہلا کرنتھیوں۔ نبیوں میں سے جی 2 یا 3 بولیں، یعنی کلام کریں، نبوتیں کریں، پھر کیا کریں؟ اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں۔ کوئی کلام سنائے یا نبوت کرے تو انہوں کلام نو پرکھنا چاہیے کہ جا سادہ لوگ جڑے سدھے نے انہوں نے کہنا یار بڑا اچھا کلام سے، بڑا ہے تو صحیح والی سانو پتہ ہوندہ ہے کہ بندہ پاجی لینو اتر گئے نہیں، جوش ہے، کلام سنا رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، کہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کلام کی لائن سے کیا ہو گیا ہو رہا ہے؟ اتر گیا ہے۔ کیا ہے؟ اتر گیا ہے۔ اور لیکن بائبل کہتی ہے کلام کو پرکھو، تو پرکھنا چاہیے کلام کو کہ نہیں؟ جب کوئی نبوت کرتا ہے کیسے نہ کلام ہویا ہے تو آکھے بھائی جی میرے نہ کلام ہویا آجو، تو بھائی تسی کسے نو کلام دسے ہے کہ وہ پرکھے کہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ کیا بائبل کہہ رہی ہے؟ 2 3 تم میں نبوت کریں بولے باقی پرکھیں، تو بائبل کیا کہتی ہے؟ آج کی دنیا میں کسی کے کلام کو پرکھیں تو وہ کیا کرے گا؟ پٹھی لائن تے چڑھ جائے تو پاویں چڑھ جائے، شیطان دا لگا جائے تو پاویں لگا جائے، لیکن اسے یہ نہیں کہنا میرے کلام کو کیا کروں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ پرکھو۔ پھر کیا لکھا ہے؟ پھر بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب کوئی نبوت کرے اس کے کلام کو پرکھو۔ آئیں پہلے یوحنا نکالیے، پہلا یوحنا، کیا خدا کا بندہ فرماتا ہے؟
آج ذرا بچوں سے کلام تھوڑا سا گہرا ہے، تو شاید آج تالیوں والا کلام نہیں ہے، آج ذرا سیکھنے والا ہو رہا ہے۔ جی پہلا یوحنا 4 باب لے کر میں کوشش کروں گا ان کے لیے بھی کوئی باتیں کہوں تاکہ وہ بھی۔ پہلا یوحنا 4 باب پہلی آیت۔ جی اے عزیزو، آئے عزیزو، کلیسیا کو کہا جا رہا ہے، بہنوں سنو، آئے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، ہر ایک روح کا بولا بھی کرو، ہر روح کا یقین نہ کرو، آگے بلکہ روحوں کو آزماؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ پاسٹر رحمت کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ آپ ہی میں رچی پجی، آپ ہی میرے بچے جین، پاجی میرے نہ کلام ہو گیا، جو کلام کتوں ہو گیا ہے، وہ پرکھا ہے کسی نے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کلام ہوا ہو، آپ بتائیں اپنے لیڈر کو میرے ساتھ یہ کلام ہوا ہے، آپ دعا کریں کیا میرے یہ بات ٹھیک ہے، یہ خداوند نے بات کی ہے، کیا یہ پرکھے؟ لیکن ہماری دنیا میں پرکھنے والا کلام، اور دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے کیا کھائے ہیں؟ دھوکے کھائے ہیں، اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ انسان بعد میں منہ دکھانے کے کیا نہیں ہوتا، قابل نہیں ہوتا۔ ایک خدا کے خادم تھے، نام نہیں لینا چاہتا، بڑا مشہور خادم ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک دن وہ دعا کر رہا تھا، اچھی دعائیا زندگی، نبوتی بندہ، وہ دعا کر رہا تھا، خدا کی حضوری میں بیٹھ کر دعا کرتا رہا۔ خدا نے اس کے ساتھ، وہ کہتا ہے خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، جس بندے کے لیے وہ دعا کر رہا تھا وہ تھا بیمار، اس بندے کا نام تھا ریاض، پنجاب کا رہنے والا تھا وہ بندہ، سعودیہ سے آیا تھا، اس کو کوئی بیماری ہو گئی، اس نے اس کے لیے کی دعا، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا۔ میں بھی اس وقت نوجوان تھا، نیا میں خداوند میں آیا تھا، شاید میٹرک میں پڑھتا تھا، ہم بھی ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ لیڈر بھی جاتا تھا، اور جب وہاں ایک دن اس نے کہا کہ وہ زیادہ بیمار ہو گیا، ایک دن اس نے کہا کہ خدا نے میرے نہ کلام کیتا ہے، اے بچ جائے گا، اے نہیں مرے گا، لیکن کوئی 10 دن نہ پڑے بندہ مر گیا۔ اب چونکہ اس نے بڑے لوگوں سے یہ کہا ہوا تھا، خدا کا خادم تھا، بڑے لوگوں میں اس نے کہا ہوا تھا، نامور خادم تھا، آپ جانتے ہیں، تو اب اس نے کیا کیا؟ جنازہ قبرستان میں پڑا ہوا ہے، تے خادم گھٹنیاں دے بال ہو کے تو تے جنازے نہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، بہت زیادہ آنسو بہائے، پر وہ خدا نے کہا ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہو جائے۔ عظیم خادم دھا لگ گیا، سمجھے، ایک دو نبوت کرے، کلام کرے، باقی کیا لکھا ہے عزیزو؟ روحوں کو آزماؤ کہ خدا کی طرف سے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں بہنوں آپ سے معذرت کے ساتھ، میریو باجیوں، میریو بیٹیوں، کوئی روے نا 2-4 دن بیمار کو ہفتہ دو یا حالات نہ بدلن تے کوئی آ کے تانوں کہہ دے کہ منو لگ رہا ہے مسئلہ ہے، کوئی ہے جو تے ہر ایک دا یقین، بولو زور نہ، کی نہیں کرنا ہے؟
क्या लिखा है? हर एक रूह का क्या ना करो, क्योंकि दुनिया में निकल खड़े हुए हैं, बाइबल लेकर निकले हैं, कलाम लेकर निकले हैं, पर रूह ठीक नहीं। ये नहीं कि जिन्ने लाया गली टुर चली के चल भाई ठीक है, इन्हें क्या है अच्छा। मैं कदी कदी कहना कि थे वो कामयाब पादरी जो जिन्ना झूठ बोले, दुनियावी बात कर रहा हूं, किवें एवें कहनू कह दे भाई जी त्यानू कुछ है, वो गल्लां तवीज ते गल्लां नहीं पा छड़ी दे ने। आप किसी को 10 बारी कहो अज तुम बहुत ही माड़े लगन डे जो, वो भावें चंगा भला भी होया उन्हें रहना ही शीशे दे नाल कि खोरे मैनू हो की गया, भावें उन्हें कुछ भी ना होया होवे। बात समझे? ये रूहें निकल खड़ी हुई हैं, कई बाजियां निकल पई जो, ना किते उस्ताद को पूछया, ना कोई कलाम लिया, ना कोई पीछे किसी ने भेजा। कलाम क्या कहता है? जब तक भेजे ना जाएं, जब भेजे जाएंगे तो भेजने वाले क्या हैं? जिम्मेदार। मुबारक वो शख्स है जिसको खुदा और खुदा के बाद लीडरशिप भेजती है। आमीन। आजकल एक बाजी बड़ी वायरल हुई, वो जाती है बाजियां दे कोल, अच्छा आ तेरे मुंडे दे अंदर ना बच्चे छोटे शरारती ही होंदे ने, उन्हां की करना, आ तेरा मुंडा जिहड़ा ना मैनू लगदा है इहदे अंदर कोई, हाँ बाजी ये वाकई मैनू ना सौण देंदा ही ते ना तां। मैं आखो बच्चे सारे ही नहीं सौण देंदे, साडे वड्डे ने वो नहीं सौण देंदे, तुहानू निक्कियां किते सौण दे, बच्चे तो बच्चे ही है। बात समझ आ रही है या नहीं? तो बच्चों ने तंग भी करना है, बच्चों ने जवानी में छोटे मोटे मसले भी उनके होने हैं, प्रॉब्लम भी होने हैं। क्या बच्चा सीधा ही पैदा मशीन च होना है तो उन्हें तो सीधा ही हो जाना है? इसी तरह खादम भी ऐसे नहीं बनते। मसला हम किसी को खिदमत के लिए भेजें तो उन्हें पहले तो नहीं वो सारा कोई साढ़े वगैरह हो जाना है, और उसमें कमियां भी होनी हैं। हो सकता है उसमें कोई कमी हो, दुआ की कमी हो, कलाम पढ़ने की कमी हो, कोई हो सकता है वो बद नजरी भी छोटी मोटी, क्योंकि जवान है अभी। लेकिन जैसे जैसे सीखेगा कलाम, खुदा के मरहले में आएगा, पीसेगा, तो चीज़ें क्या होती जाएंगी। अच्छा कई समझते हैं कि जिन्ना पादरी बनना ना वो माँ के पेट चो ही सीधे मसीधे हो के, मैं क्या हाले तुहानू पादरी टकरे नहीं अंजते जिन्ने ये टेढ़े होंगे जो, ये तो खुदा ही है किसी को सेट रखे। तो मैं और स्वीटी एक दिन एक चर्च में गए, मैंने वहाँ कलाम सुनाया, खुदा ने मेरे से कलाम किया ये अबॉर्शन पर, जो है वो कईयों को बेबी नहीं चाहिए तो वो चाहते हैं कि हम इसको ख़त्म कर दें, तो ये गुनाह है। तो खुदा ने, चर्च बहुत बड़ा था, खुदा ने मुझे कहा यहाँ ये कलाम सुना। तो नौजवानों को नहीं ऐसा कलाम सुनाना चाहिए, लोग नहीं कबूल करेंगे, ठीक है, उन्हें कुछ मैसेजेस को रोक के रखना है। जब एज आएगी तो फिर, तो चूंकि हमारी एज है, अब हमारे कौन से कोई इस तरह के रोष है हमारा कोई है, हमें पता है जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम उससे आगे निकल चुके हुए हैं। तो वहाँ कलाम सुनाया, तो एक पादरी का सेमिनार था, उन्हें भी कलाम सुनाया। तो मेरी वाइफ कहने लगी ओदी बीवी नू कि बड़ा अच्छा पादरी साहब ने कलाम सुनाया। आंधी बस कलाम ही बाकी मैं मुझे घर आके जिन्हें बताया कि मैंने उसको कहा था, तो मैं कहा तू भी कुछ किया है? आंधी ने मैं उन्होंने की कहना। तो कभी कभी बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो है स्पिरिट को परखो, जानो, देखो, और खुदा ने आपको कहाँ रखा है, कहाँ जो है खुदा की मर्जी है। और कई लोग, और मर्दे पता कौन ने? तारू,
اور چلاک لوگ ہمیشہ ڈوب جاتے ہیں، پاویں روحانی چلاکیاں ہون تے پاویں جسمانی چلاکیاں ہون۔ کئی لوگ چلاک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئے عزیزو، روحوں کو آزماؤ کہ خدا کی طرف سے ہے یا، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی ہیں۔ ایک اور حوالہ پڑھیے، پہلا تموتھیوس، تھکتے نہیں گئے، پہلا تموتھیوس 4 باب پہلی آیت۔ جی لیکن روح صاف فرماتا ہے، رول کو صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں جی بعض لوگ گمراہ کرنے والی ہاں روحوں ہاں جی اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ہاں جی ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے جی؟ بس لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ۔ راہ گم ہو گئی ہے، جس راہ پر وہ چلے تھے، جو راہ خدا نے انہیں دی تھی، جہاں کی انہوں نے تعلیم پائی تھی، وہ گم ہو گئی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ہے شیاطین کی تعلیم یہ ہوئے گی؟ اچھا چلا مجھے بتائیں کہ لوگ آئیں گے کہیں گے آؤ تینو شیطان دی تعلیم دئیے، کیا وہ کلام سنائیں گے، لیکن تعلیم کون سی ہوگی؟ شیطین کی۔ وہ آپ کے ایمان کو ڈاواں ڈول کریں گے، وہ آپ کی تعلیم کو بگاڑیں گے، وہ آپ کی چیزوں کو بگاڑیں گے۔ تو وہ کون سے ہوں گے؟ گمراہ کرنے والے۔ اور متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی جو اپنے آپ کو خدا کے لوگ، خدا کی بندیاں، خدا کے بندے سمجھتے ہیں، وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا دے وچ انج دے لوگ جو کہ انسان نو پتہ ہی نہیں چلدا کہ ہون کی ڈے ہے، کیونکہ بہت سے لوگ گمراہ کرنے والی کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ گمراہ کرنے والی روحیں۔ اور یہ دنیا میں نکل کھڑی ہوئی ہیں، یہ دنیا میں کیا ہو گئی ہیں؟ نکل کھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ ایک اور پڑھیے، پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ متی کی انجیل کا 24واں باب بڑا مشہور چیپٹر ہے۔ پھر میں 24واں باب، اور آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ ہے کہ جیڑا ہے وہ دے اگے سے کہو جی پائی جی کرو دعا، نو 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 نو۔ ایک ہمارے بلدیہ ہی کی باجی ہے، بہن ہے، وہ چرچ پہ آئی، اس کے لیے ہم نے دعا کی، وہ آزاد ہو گئی۔ وہ جس بھی چرچ جاتی تھی، ہم تو کسی کو منع نہیں کرتے، جو بھی کسی کا ایمان ہے جہاں جانا ہے نہ ہم فورس کرتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا میری بہن کسی کا ہاتھ نہیں رکھوانا، خاص کر جس خدا کے خادم کو آپ نہیں جانتے، پہلے اس کے بارے میں جانیں، پھر اس سے دعا کروائیں۔ کبھی کبھی جو کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے وہی آپ کے اوپر کیا کرتا ہے، پر باجی تو باجی، وہ میں پتہ بھی نہ لگا تو باجی نو دورہ پہ آ گیا، وہ دے بچے پجے پجے آئے، کہنے لگے امی کو دورہ پڑ گیا۔ میں پہلے ہی انہوں نے گل کہی کہ انہیں کسی کو ہاتھ رکھایا، آندھی ہاں سانگڑ تو ماموں آیا ہے۔ کتوں؟ سانگڑ تو ماموں آیا، او دا ہاتھ رکھایا تو ہاتھ رکھ دے آئی۔ تے میں کہا سانگڑ دے ماموں تے چھڑیاں نہیں، کہتے تو تینوں میں منع کیتا سی، وہ پھر چھڑ گیا ہی۔ آج تک وہ پین فسیج پاویں صدر روے، ہن تے صدر رہندی، میں تو ڈیفینس بھی رہو، رہنا تو سی مشکلات چے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بات ہی نہیں ماننی،
بات سننی ہی نہیں ہے، روحیں نکل کڑی ہوئی ہیں۔ اور متی کی انجیل کیا کہتی ہے؟ 24واں باب، متی کی انجیل کا 24-5ویں آیت سے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے جی اور کہیں گے میں مسیح ہوں، ٹھیک، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ کس کنوں کو گمراہ کریں گے؟ بہت سے لوگ کون سے؟ ایماندار راست بازوں کو گمراہ کریں گے، گنہگاروں کو نہیں کریں گے، وہ تو گمراہ ہے پہلے ہی، تو گمراہ کریں گے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، یہ روحوں کے امتیاز کی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا بندے نو پتہ ہی نہیں ہوندا کیا ہے۔ مجھے ایک دفعہ بھائی مانول کے رشتہ دار ہیں ہمارے ایلڈر صاحب کے، آندے اسی تے ایتھے ایک ہور خاندان ہے، بڑا سمجھدار خاندان، غور سے سنے، وہ اپنی بچی دا رشتہ کرن دے سے تے لڑکے نو نہ گھر ہی بلا لیا، تے سارے بندے تو 5-7 8 بھیناں نے، وہ بھی انہاں دے اگے رشتہ دار، یہ بھی ساری عمر کھادا پیتا پتہ ہے، یہ سارے آندے سی اسی اڈدی چڑی دے پر گل لینے ہاں۔ وہ جڑا منڈا اگے بیٹھا سی نا، آندے کیسا شریف منڈا ہے، وہ منڈے نہ کر لیا انہاں رشتہ، وہ نکلیا ہیرمن خریم چکی کہیں دے جو خورن چھے چرسی عظیم جی۔ تو بچہ نے کہا آستے نے جدوں انہوں ویکھن دے ہاں ادھوں بھی ٹون سی تے اسی آندے آ شریف ہے، تو اگوں ٹون تے انہاں نو کی لگے شریف۔ بھائی کہندے یار اسی اینے بندے کوئی 24-25 بندے تے سارے چلاکاں تو چلاک، آندہ سانو ایک ہی بندہ دال آ کے چلا گیا۔ وجہ وہ تے جا کے پتہ لگا ادھن جدن ویاؤن آیا ادھن بھی ٹون۔ وہ کڑی نو کیا بھی انہوں نے کہ تو نہ کاروں نے کر لی، خیر شادی ہو گئی، کوئی بھی نہیں، 2 بیٹیاں ہوئی، وہ مر گیا اور وہ بچیاں بیچاری مشکل سے پلی، تو بڑا برا حال ہوا ان کا۔ لیکن کیا پتہ چلتا ہے یار، اس لیے خدا کا روح کے نعمت کے بارے میں لکھا ہے روحوں کے امتیاز کی نعمت کی دعا کرنی چاہیے کلیسیا کو، مجھے اور آپ کو۔ اس کی کیا ہے؟ اس کی کیا ہے؟ بہت ضرورت ہے۔ ایک بندہ میرا دوست بہت سالہ تھا، جب میں ینگ تھا وہ میرے ساتھ رہتا، اس نے میری بڑی خدمت کی، اس وقت تو میرے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، تو کئی دفعہ وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا تھا، اور میں کئی دفعہ میں بالکل ہی کوئی بات نہیں ہوتی تھی لیکن وہ مجھے گھر اکثر لے جاتا، اور کئی دفعہ مجھے ہوٹل پہ لے جاتا۔ میرے حالات اتنے اچھے نہیں تھے جب میں شروع میں آیا، تو میں نے کوئی ٹیوشنوں کا کام کیا، تو میں ہر بندے کے لیے سٹرگل کے دن ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی وہ سٹرگل کے، تو اس نے بڑی مدد کی۔ وہ چونکہ میری دوستی کافی سالوں تے تھی، ایویں نہ میں خدا نو پوچھیا نہ گچھیا، تے میں انہوں بنا لیا خزانچی۔ کی بنا لیا؟ وہ تے پاجی آلے خزانچی بنے تے اکھاں پھر گئیاں، اکھاں پھر گئیاں، تو انہیں اپنا روپ بوانا ہے۔ منو مجبوراً کھورے 2 کے 3 مہینے بعد بھائی مشتاق نو تے بھائی ایلڈر صاحب نو کہنا پیا بھائی جی اے دے کو تو میری جان چھڑاؤ، پھر نہ انہوں کڈیا، اور وہ بیچارہ چرچوں میں نکل گیا، مشکل ہو دی حالت ہوئی، لیکن غلطی کے دی میں آپ کو ہی نہیں کہہ رہا، میری اپنی غلطی، کہ میں نے خدا سے نہیں پوچھا کہ میں اس کو رکھوں۔ اب میں بڑا کنسرن ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بڑا ٹیلنٹڈ ہو سکتا ہے کسی میں بہت زیادہ خوبیاں ہوں، لیکن وہ ایڈجسٹ نہ کرتا ہو۔ مطلب کئی لوگ ہیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ضروری نہیں، سرفراز ہے، کسی وقت تبلے دا مائک کھٹ ہوئے زیادہ ہوئے انہیں بجائی جانا ہے، اس کے لیے تالی بجاؤ۔
ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਠਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है ये बंदा ਜਦੋਂ नहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को माइक नहीं किसी का बंद करना चाहिए, लेकिन ये दुनिया में छोटे मोटे, और मैं आपको ये भी बताऊं, अपनी खिदमत को साबित करने के लिए कई दफ़ा कई महीने आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन जब आप साबित करते हैं आपके लिए 10 बंदे माइक खोलने के लिए क्या हैं, तैयार हैं। वजह क्या है, शुरू में आपको हर बंदे को क्या करनी है, साडा कलाम कौन सुनता सा जी, हुण भावें 100 खादम होवे 200 खादम बैठा होवे, असी चले जाए बारी साहब को पूछ लो, वो कहणगे भाई मेरे तो अच्छा ही कलाम सुनाउंदे, बारी साहब माफ़ कर दिओ तुहाडे सामने सानू की लगदा है, तो मैं दिल च सोच रहा होना आ तो मेरे नाल अच्छा कलाम सुनाउण दे, लेकिन उनके अंदर हमारी बुजुर्गी की क्या है, कदर है। मतलब कई लोग एडजस्ट नहीं हो सकते, फिर मुझे पता होता है कि यार ये बंदे एडजस्ट नहीं होंगे, ये कल को भी प्रॉब्लम पैदा करेंगे, क्योंकि शायद इनकी जगह यहाँ हो सकता है वो बड़े टैलेंटेड, लेकिन वो जस्ट हो सकता है उससे कोई कमज़ोर हो, कोई माड़ा हो, लेकिन क्या हो वो प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, वो बड़े स्मूथली रहने वाला बंदा है, वो हालात को साथ। और मैं आज आपको बताऊं, बहुतों लोगों के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे जो हालात को देखकर उसके साथ चलना शुरू कर देते, जो चीखना शुरू कर देते हैं वो कभी नहीं। हालात बदलते रहते हैं, कमज़ोर भी, कम भी, थोड़े भी, ज़्यादा भी, ये होते रहते हैं, लेकिन कभी भी ना हो। सानू भी कई दफ़ा कलाम असी सुनाते हाँ तो नहीं की सुनाया छोटे पर असी भी गल्लां सुनते होंगे, असी भी ये शुरू में सब चीज़ें हमें सहनी पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन एक वक्त आता है जब लोग आपको एडमिट करेंगे, लोग आपके बारे में अच्छी राय रखेंगे, लेकिन याद रखिए कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि रूहों को क्या करें, रूहों को क्या करें। अच्छा, मसीह ही बड़ी नज़र साजे। मैं अब ज़ुबानी बता दूं कि टाइम होने वाला, हम शायरबानी में भी शामिल होने वाले हैं। जब यूहन्ना की इंजील का पहला बाब पढ़ते हैं तो एक बंदे ने आकर कहा, क्या नासरत से अच्छी चीज़ है, ये ओदे रिमार्क्स ने, पर मसीह ने ओदे बारे की किया, उसने कहा नतनिएल फेल हकीकत इस्राएली है और इसमें मकर। हालांकि वो क्या कह रहा था, यानी उसने कोई अच्छी बात नहीं कही नासरत से, लेकिन चूंकि उसको नहीं पता था मसीह ने जान लिया। मतलब कोई आपके अगेंस्ट भी बात कर सकता है, लेकिन हो सकता है उसको इल्म ना हो, लेकिन मसीह ने कहा फेल हकीकत ये बंदा इस्राएली है और इसमें मकर नहीं है। तो मतलब मसीह का तो जान लेता है, पहचान लेता है इन चीज़ों को, वो अंदर से परख लेता है कि इसकी रूह कैसी है, इसकी रूह कैसी है। तो नौजवान बेटे बेटियों बहनों भाइयों दुआ करें कि खुदा ने कहा है कि मैं आपको रूहों का इम्तियाज़ बख्शूँगा। कई दफ़ा लोग सादा होते हैं, पीछे बैठे होते हैं और वो रूहों को परख लेते हैं। कई लोगों को ये नहीं अपनी रूह ना, खुदा दे रूह ना, रूहों को क्या कर लेते हैं, क्या लेते हैं, परख लेते हैं और रूहों को जान जाते हैं कि भाई ये रूह ठीक है या नहीं है। आखिरी हवाला पढ़ के फिर मैं ख़त्म करूँगा। मेरे साथ अमाल की किताब निकालिए, अमाल की किताब निकालिए। सोलहवां बाब 16वीं आयत लिखा है, और जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान और वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर कि ये आदमी खुदा ताला के जो तुम्हें, वो बहुत दिनों तक ऐसा करती रही। आखिर पौलुस सख्त और फिर आकर उस रूह से कहा मैं तुझे यस्सु के नाम से हुक्म देता हूँ इससे, और वो उसी घड़ी
है? क्या थी एक? है किस में? क्या कमाती थी? कई जांदे सी हैं। मैंने भी, हमारे ताया जी होते थे, वो नाखन पर वो करते थे, आपने कभी गए ऐसे नाखन पर सारी तस्वीर आ जाती है। तो मैंने तो 7वीं क्लास में निजात पा ली। वो कई दफ़ा उनको एक दिन एक लड़का ना मिला तो मुझे भी नहीं पता था, तो वो मुझे कहने लगे जा नहा के आओ। छोटा था, 7वीं 8वीं में पढ़ता, लेकिन निजात मैंने पाई थी। मैं नहा लूँ के कपड़े कुपड़े बदल के गाँव में रहते थे। माया मुझे क्या पता था, क्या कहने लगे बैठ जा इत्थे। वो मेरा ताया जेड़ा ना पढ़न लगा, पढ़े जे पढ़ी जे पढ़े जे, कह तुहानू नाखन च कुछ नज़र आया है? मैं जी मैनू तो कुछ भी नहीं आया। फिर नाखन में नज़र आया है? मैंने मैनू तो कुछ भी नहीं नज़र आया। कहते नहीं, कोई झाड़ू देने वाला आया होगा, पानी तरौंकने वाला आएगा, फिर वो जिसकी शक्ल देखनी है वो आएगा। मैं कहा ना जी इत्थे पानी वाला आया जो, तो ना कोच आया जो, इत्थे कोई भी नहीं आया। अंड मैनू की कहते हैं, कहते भाई जी ये देख नहीं होना, ये तो दीवान माज वाला बंदा ही ये नहीं होना। मैनू उन्हें ठा दिता। वो बाद एक होर बाया बच्चे नू, वो दसी जाए आ भी है, आ भी है, आ भी है, आ भी, ये भी गैबदान रूह यही सी। अज कईयां नू चाह हुंदा ना, आ जेड़े पूरा हफ्ता पढ़ते हैं, ओए शैतानियत जो हफ्ता कादा है, हफ्ता साडा यस्सू दे हत्थ च। बोलो आमीन। हफ्ता कहते नहीं ना कोल सतारिया कोल है, साढ़े हफ्ते किदे ने कोल ने? यस्सू के पास है। और मैं भी शुरू च बड़ी जदों छोटा सा तो पढ़ना तो वेखना अज की हफ्ता है। फिर हमारे पास वो थे दो, वो जो है परिंदे होते थे, कहते जब जोड़ा मिलेगा तो आपको खुशी मिलेगी। मैं एवं वेखदा रहना कि अज जोड़ा मिलया कि नहीं, तो जोड़ा ही ना लभना, कभी 3 लभने कल काले। तो ये वहम है, ये ख्याल हो, ऐसा नहीं है। यीशु हमारे साथ है। आमीन आमीन। और वो ये भी गैबदान रूह थे। और मैं सीखने वाली बात ये है, कभी कभी सानू तारीफ बड़ी पसंद है, पर मैं आज आपको बताऊं, तारीफ से कई लोग आपको पसंद ना करें वो भी फायदा है। बोलो, अगर मुझे लोग पसंद ना करें तो मेरे लिए क्या है? जोर ना बोलो यार, एक गल तुहानू हजम नहीं होनी, पर फिर मैं कह देने इत्थे कलाम सुनाना है। जदों तुहानू लोग कहना अज कलाम नहीं सही, समझो कलाम अज हो गया है। जदों सारे कहन वाह जी वाह, वाह जी वाह। एक खादम था, उसने कलाम सुनाया, सारे कहन लगे भाजी बल्ले बल्ले आज तक पढ़े। उन्हें तुहाडे तो पहलों भी मैनू कह गया। कौन? शैतान। तो मतलब कई दफ़ा हम बल्ले बल्ले चाहते हैं। अब यहाँ ये और लड़की कर क्या रही थी? मुखालफत नहीं कर रही थी, ये कह रही थी ये खुदा के बंदे हैं, तुम्हें नजात की राह। को साढ़े अगर पादरी कराची का होंदा, उन्हें आखना भाजी वेखो मेरी इज्जत किन्नी करता जी। कईयां नूं इज्जत ही लैके बह जाती है, भाई जी बड़ी मेरी इज्जत करता जो भाई जी। वो मैं क्या करन कौन दिया इज्जत? ये भी पालूस और सर के बारे में बता रहे हैं, ये खुदा के बंदे हैं जो मैं नजात की राह। पालूस ने 2-4 दिन सुनिया, फिर सही सख्त ना उन्होंने डांटिया, उन्होंने कहा इसमें से क्या कर, निकल जा। क्यों उसने डांटा? क्या था उसके पास? अज का कोई बंदा होंदा उन्हें की कहना सी, भाजी वो जिहड़ा तुहाडे नाल है, जिहड़ा तुहाडे मुखालिफ नहीं, तुहाडे वो भाई सारे नाल नहीं। कईयों की रूह फर्क है, वो करेंगे तारीफ, लेकिन अंदर क्या होंगे? है रूहों का इम्तियाज, रूहों का इम्तियाज। परखें, चेक करें सब कुछ जो है, और खुदा से मदद मांगे। अपने तौर पर नहीं परखना, खुदा से मदद मांगे, खुदा पर जाहिर करेगा। खुदा पर क्या करेगा? आखिरी गवाही बताकर, एक बंदा अमेरिका चला गया है, वो अमेरिका से वापस आया तो मुझे उसने फ़ोन किया, कहने लगा पादरी साहब मैं तुहाडे लई किताबां लैके आया।
उन्होंने पता थोड़ा जिहा पढ़न का शौक है। तो किताबां बड़ियां आलियां ने। मैं उत्थे यहूदी रबियां नूं मिलिया, मैं बड़ी आला बुक्स ली हैं, तो आप ऐसा करें कि मेरे पास आ जाए। तो मेरे इलाके च जिहड़ी लस्सी बनती है ना, वो बड़ी आला किस्म की बनती। मैं कहा यार लस्सी तो इत्थे भी बथेरी आ। तो पास्टर नवीद मैनू कहन लगे भा जी लस्सी पीण चले जाने। वो मैं आख्या वो कित्थे कि ना एड्डी दूर कि ना अपना स्टील टाउन जाना है, तो मैं तू लस्सी पीण जाना, तेन मैं इत्थों प्या लिया चल। कहन हाँ ये तो गल है, मैं छड़ परा यार। लेकिन मेरा तो पहले इरादा, उसने मुझे रात को किया फ़ोन, और फ़ोन में मुझे उसने 1 घंटा कलाम की बातें की। कलाम की बातें रियली मैं खुदा के मज़बा पर हूँ, वाकई वो नॉलेजेबल बात, बड़ी उसमें नॉलेज था, बड़ी बातें थी, और मैं मुतासर भी हुआ कि यार इसने कहाँ से पढ़ा है ये चीज़ें। और हाले मैंने वो रखा या नीचे, तो खुदा का रूह मुझे बोला इस बंदे ना दोस्ती, इस बंदे से दोस्ती। बाद में उसने बड़े बड़े फ़ोन किए, कहने लगा भाई जी मैं कोई 700-800 बंदा इकट्ठा किया जो, तो मेरे दिल च बड़ा तुसी मेरे कलाम सुनाओ। मैं कहा भाई जी तू किसी होर कोई सुन लै, मैं 200 नहीं सुना लाँगा, मैं 200 नहीं सुना लाँगा, तू 700-900 वालियां जेड़ा कोई होर खादम ढूंढ लै। मैं नहीं गया, बड़े उसने मुझे ज़ोर दिया, लेकिन खुदा ने मुझे मना किया। बाद में वो बंदा किसी औरत के केस में, उस पर बड़ा सख्त केस हुआ, और औरत के केस में आया और उसको मुल्क से निकलना पड़ा। अब वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। वो फिर भाग गया रातों रात, क्योंकि पुलिस ने उसको पकड़ लेना था, तो अमेरिका को उसके पास वीज़ा था, वो अमेरिका चला गया। लेकिन अब अमेरिका ही रहेगा, पाकिस्तान नहीं आएगा। मेरी रूह से क्या समझ रही थी, लेकिन खुदा ने क्या ज़ाहिर किया। और कुछ महीने पड़े तो बंदा नहीं तो यारां दे नाल या दूजे यार भी हैं, नाने ला भाई रहमत भी बड़ियां लस्सियां पींदा सा ये दे नाल, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात। तो रूहों का इम्तियाज़, खुदा का रूह रोकेगा, खुदा का रूह मना करेगा, हालात भी कलाम करेंगे। अच्छा मैं एक और भी बात बताऊं, सबसे बड़ी कलाम की एक होती है, हालात भी खुदा के जो है कलाम करते हैं आपके साथ। यानी खुदा ना भी बोले तो ये जो फितरत है ये क्या करेगी, हालात बोलते हैं आपके साथ। जो हालात को देखकर भी अपना रुख चेंज नहीं करता, तो वो फिर बंदा, खुदा ने तो उसको साइन दे दिया है, लेकिन उसने हालात को नहीं। इसलिए रूहों का इम्तियाज़, ये आधा पैगाम है, पूरा नहीं दिया क्योंकि बहुत लंबा है। रूहों का इम्तियाज़, इसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि ये कलीसिया के लिए है। और लिखा है जब तुम दुआ करोगे रूहुल कुद्स आएगा तो खुदा तुम्हें क्या बख्शेगा, रूहों का। हो सकता है मेरे बच्चों, बेटियों, बहनों, भाइयों, आप किसी को बहुत अच्छा समझते हो, उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, लेकिन कल को वो आपके लिए बहुत बड़ा क्या करे। लेकिन अगर खुदा जाहिर करे तो वो पार्टनर आपके लिए बड़ा बाबरकत पार्टनर बनेगा। यही हम अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि खुदावंद वही कुछ लाए जो खुदावंद की मर्ज़ी है, क्योंकि रूहों का इम्तियाज़ बहुत ज़रूरी मज़मून है। हम जब वहाँ भी मैं ये स्टडी दे रहा हूँ अपना जुमेरात को, वहाँ तो हम जो है वो मौजज़ात की कुदरत पर पहुँच गए हैं, क्योंकि वहाँ भी यही चल रहा है। खुदा ने मुझे कहा है, और अब खुदावन ने चाहा तो मलेशिया से, उधर से आकर, अपना अफ्रीका से आकर, फिर हम इस स्टडी को जारी रखेंगे। आमीन। मैंने अगले 2 संडे यहाँ शायद ना हूँ, और 2 संडे के लिए इंतज़ाम आपका बेहतरीन करके जाना है। किसी की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को दावत देते हैं तो वो ना है अगे कोई भी ना आए, ऐसे जेन देना मालक होए हो भाई जी अज भाईजान नहीं, भाई तू भाईजान दे पुजारी हो, तू तो बुत परस्त हो।
یہ تو اسپرٹ ہی، اچھا یہ بھی روح کو پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ بھی شیطانیت ہے، یہ شیطانی روح ہے، کیونکہ خدا صرف ایک خادم کے ساتھ نہیں ہے، خدا ہر خادم کے ساتھ ہے۔ آمین آمین آمین۔ تو اس لیے یہ بات یہ بندے نوں سمجھ آئے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب میں نہ ہوں آپ کا کام کہ آج نہیں چھٹی۔